السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آرام و سکون کا خلاصہ۔ نحم اردو اور سبق نمبر 7 ہے یہ۔ آرام و سکون یہ ایک ڈرامہ ہے جس کو لکھا ہے سید امتیاز علی تاج نے۔ اہم نکات پہلے آپ لوگ دیکھ لیں، کیونکہ خلاصہ لکھتے وقت آپ کو خاص طور پر اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ترتیب ایک جو ہے سبق میں جیسے واقعات بیان کی گئے ہیں وہ اسی ترتیب سے خلاصے میں بھی آنے چاہیے۔ آگے پیچھے ہو جائیں تو یہ بورڈ میں نمبر کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو خلاصہ لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ آنا چاہیے، اور اس میں یہ آپ ہمیشہ پوائنٹس بنا لیا کریں۔ جب بھی کوئی سبق پڑھیں تو پھر اس کے پوائنٹس بنا لیا کریں یوں، اور پھر اس کے مطابق خلاصہ لکھتے جائیں۔ خلاصہ ہمیشہ سبق کا 1/3 ہوتا ہے، یعنی کہ سبق جتنے صفحات پر مشتمل ہے اس کے 3 حصے کریں، اور جتنا ایک حصہ بنتا ہے اتنا آپ کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ بورڈ میں یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اچھے خوبصورت کمنٹ کریں۔ یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے جو اہم نکات ہیں ان کو ترتیب سے میں نے نمبرنگ دے دی ہے، آپ نے بھی ایسے ہی ترتیب سے نمبرنگ دینی ہے اور پھر اس کے مطابق خلاصہ لکھنا ہے۔ آپ اپنے نیٹ رجسٹرز پر یہ ہیڈنگز بھی نہیں بنائیں گے اور یہ لکھیں گے بھی نہیں، آپ کے ذہن میں یہ ترتیب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے سب سے پہلے میاں کی بیماری کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے جو آرام کا مشورہ دیا ہے اس کی بات ہوگی، لیکن بیوی ہی آرام و سکون کی دشمن ہے، وہ شور و گل کرتی ہے، اور شور و گل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی باتوں کی وجہ سے، اور جو بھی وہ باتیں کرتی ہیں اسی کمرے میں کھڑے ہو کے جہاں میاں بیمار ہے اس کو آرام و سکون کی ضرورت ہے، دوسروں کو بھی کہتی ہے کہ میاں بیمار ہیں آرام کرنے دیں، لیکن خود سب سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ اس کا باتونی ہونا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر باری آئے گی پرہیزی کھانے کے سوالات، جب اور کوئی بات نہیں سوجے گی تو پھر وہ پرہیزی کھانے کا پوچھے گی اور اس میں بھی پھر بحث کرتی ہے۔ اس کے بعد نوکر کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، سبق آپ نے چونکہ پڑھا ہے، پھر دیکھیں گے آپ کہ اس میں نوکر کو ڈانٹتی ہے، برا بھلا کہتی ہے کہ کہاں گئے تھے، اور پھر سکا کی آمد ہوتی ہے، اس پہ بھی بیوی شور کرتی ہے کہ یہ ٹائم پر نہیں، وقت پر نہیں آتا اور میں اس کو فارغ کر دوں گی، اور یہ کوئی دوپہر کا وقت ہے آنے کا، صبح سویرے آیا کرے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی شور مچاتی ہے۔ تو پھر شوہر جو ہے، میاں جو ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے، تنہائی چاہیے، تو کہتی ہے میں آپ کے پاس گھنٹی رکھ دیتی ہوں تاکہ جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ بلا دیں۔ وہ گھنٹی نہیں ملتی تو پھر گھنٹی نہ ملنے کا شور ہوتا ہے، کہاں گئی، یہاں تو رکھی تھی، کس نے اٹھائی، یہ وہ۔ پھر اس کے بعد آپ آگے کیا لکھیں گی کہ بچے کی کھلونا گاڑی کا شور شروع ہو جاتا ہے، پھر فون کی گھنٹی بجتی ہے اور اس وقت پاس کوئی نہیں ہوتا، میاں آوازیں بھی دیتا ہے لیکن پھر مجبوراً خود ہی اٹھ کر اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ بیوی کی کسی جاننے والی کا ہوتا ہے تو پھر بیوی کے وہ سوال شروع ہو جاتے ہیں، بحث و تکرار ہوتی ہے، کون تھی، نام پوچھ لیا ہوتا، اٹھے تو یہ وہ۔ پھر اس کے بعد ہمسائے جو ہیں وہ ہارمونیم بجانا شروع کر دیتے ہیں، نغمہ سرائی جو اس کا شور۔ پھر آپ اس کے بعد لکھیں گی کہ ملازم ریٹھے کوٹتا ہے اور بچے کا رونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، وہ گرتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کام اینڈ پہ بھی تقریباً برابر برابر چل رہے ہوتے ہیں کہ جب ہارمونیم کا شور ہوتا ہے، آواز آتی ہے، تو میاں اس کو کہتا ہے کہ ان کو لکھ کے بھیجو کہ ابھی یہ مت بجائیں۔ وہ لکھنے بیٹھتی ہے تو بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، وہ گاڑی سے گرتا ہے، پھر ملازم ریٹیں کوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی شور آ جاتا ہے، پھر فقیر کی صدا آتی ہے، باہر کوئی فقیر مانگنے والا آ جاتا ہے اور وہ صدا لگاتا ہے، بیوی وہاں سے چلاتی ہے، شور ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں میاں کی بے سکونی کا باعث بنتی ہیں، اور پھر وہ شیروانی ٹوپی پکڑتا ہے اور دفتر جانے کی تیاری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو خلاصہ لکھواؤں گی۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیے سبق کا خلاصہ ہے، اور یہ بہاولپور بورڈ میں 2014 میں آیا تھا، کشمیر راولپنڈی ڈیرہ غازی خان ساہیوال بورڈ میں 2015 میں اتنے بورڈز میں آیا تھا، 2016 میں یہ گجرانوالہ بورڈ میں بھی آیا تھا فائنل پیپرز میں۔ تو لکھنا شروع کریں۔ مصنف اس میں نا بعض اوقات فقرہ اگر میں کچھ تبدیل کر کے بول دوں، کوئی لفظ تبدیل کر دوں، جملہ، تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ لکیر کا فقیر نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو آپ تھوڑی بہت تبدیلی کر سکتی ہیں، جہاں سے آپ کو لگے کہ یہ بات لکھنا ضروری تھا وہ لکھ لیں، جو سمجھتی ہیں کہ یہ بات نہیں لکھوں گی وہ مت لکھیں۔ جیسے میں بھی
پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں، اور تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی تو آپ وہ کر بھی سکتی ہیں۔ چلے جی دیکھتے ہیں کہ خلاصہ لکھتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ میاں صاحب بیمار ہیں، بیگم صاحبہ ڈاکٹر کو بلواتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کا معائنہ کیا اور بیگم صاحبہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میاں صاحب زیادہ کام کی وجہ سے تھک گئے ہیں، انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر سے کہتی ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ ان کے لیے آرام کتنا ضروری ہے۔ میں انہیں آرام کا کہتی ہوں تو مانتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں تو بیگم صاحب اپنے میاں کو آرام کے لیے کہتی ہیں، مگر عملاً گھر کا ماحول ایسا ہے کہ سکون غائب ہے۔ گھر میں بے سکونی کی فضا پیدا کرنے اور شور برپا کرنے میں بیگم کا بڑا حصہ ہے۔ میاں تکلیف سے کراہ رہے ہیں کہ مجھے سکون کی ضرورت ہے، مگر بیگم انہیں بار بار بلا کر آرام میں مخل ہوتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں۔ کبھی کھانے کا پوچھتی ہیں، اور نہ صرف پوچھتی ہیں بلکہ باقاعدہ بحث بھی کرتی ہیں۔ یہاں پہ آپ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ پرہیزی کھانے کا پوچھتی ہیں اور پھر پوچھتی ہیں کہ یہ لا دوں یا وہ لا دوں، اور پھر میاں جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ لا دو، لیکن پھر بیوی کہتی ہے کہ اتنے سے کیا ہوگا، یوں بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بلند آواز سے نوکر کو ڈانٹتی اور برا بھلا کہتی ہیں۔ شوہر جو ہیں وہ تکلیف اور بیماری کے باعث کراہتے ہیں، لیکن کھل کر احتجاج نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر بعد سکا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہیں سے اونچی آواز میں اسے بھی ڈانٹتی اور برا بھلا کہتی ہیں کہ یہ وقت پر نہیں آتا، اور ادھر بچہ اپنی کھلونا گاڑی جو کہ وہ عید میلہ سے لے کر لاتا ہے اس سے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ گاڑی کی بے ہنگم آواز پیدا ہوتی ہے تو بیگم چیختی ہیں کہ میاں بیمار ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جب بچہ منع کرنے کے باوجود بھی گاڑی چلانا بند نہیں کرتا تو بیگم اسے مارتی ہیں، کمبخت، منحوس، کمبخت، بدبخت کہہ کر، نامراد کہہ کر چیختی چلاتی ہیں۔ بچے کے رونے سے مزید شور ہوتا ہے۔ میاں بے چین ہو کر ہائے ہائے کرتے ہیں۔ اتنے میں ملازم کمرے میں جھاڑو دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ بیگم اس ملازم کو بھی برا بھلا کہتی ہیں کہ یہاں کیوں شور کر رہے ہو، میاں کو آرام کی ضرورت ہے۔ میاں کراہتے کراہتے یا پریشانی میں ہی تنہائی کی گزارش کرتے ہیں کہ انہیں مکمل آرام چاہیے، یہاں کوئی نہ آئے، اور پھر جب کمرے میں کوئی موجود نہیں ہوتا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے وہ چیز یہاں پہ مس ہے، آپ نے وہ پیراگراف لکھنا ہے گھنٹی والا، وہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ بیوی کمرے سے جانے سے پہلے کہتی ہے کہ میں آپ کے پاس گھنٹی رکھ دیتی ہوں، آپ کو جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ گھنٹی بجا کر بلا لیجئے، لیکن گھنٹی نہیں ملتی تو پھر اس پر بھی بیگم طرح طرح کے سوال کر کے نوکر کو ڈانٹتی اور برا بھلا کہتی ہے۔ یہ جو نوکر کو ڈانٹنے والی بات تھی نا، اس میں یہ تھی، تو وہاں گھنٹی کا ذکر آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب کمرے میں کوئی نہیں ہوتا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ بیگم کی کسی سہیلی کا فون آ جاتا ہے اور بیگم کمرے میں موجود نہیں ہوتی، اس لیے مجبوراً شوہر ہی کو اٹھ کر فون سننا پڑتا ہے۔ مختلف سوالوں کے جواب دے کر وہ بڑی مشکل سے بیگم کی سہیلی کو ٹالتے ہیں۔ اتنے میں بیگم آ جاتی ہیں تو وہ ناراضی کا اظہار کرتی ہیں۔ دیکھیں ناراضی ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، ناراضگی نہیں لکھنا آپ نے، ناراضی کا اظہار کرتی ہیں کہ اگر آپ اٹھ ہی گئے تھے تو پھر اس کا نام کیوں نہیں پوچھا، کون ہے، یا میں سوچتی ہی رہوں گی، اس طرح کی بیتوکی بحث کرتی ہے۔ یہ آپ لکھ سکتی ہیں اس کی جگہ، میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے، جیسے میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی کروں گی۔ اسی وقت پڑوس سے گانے کی آواز آنے لگتی ہے۔ ہمسایوں کے صاحبزادے ہارمونیم پر گانے کی مشق کرنے میں مصروف ہیں۔ میاں بیوی کو کہتے ہیں کہ انہیں منع کرو، ایک دن نغمہ سرائی نہیں کریں گے تو کوئی بھی محروم نہیں رہ جائے گا۔ میاں کے کہنے پر بیوی ایک پرچے پہ لکھنے بیٹھتی ہے تو تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر ایک سوالی آ کر صدا لگاتا ہے۔ میاں بے حد پریشانی کے عالم میں ہیں، وہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم جلدی کرو اور اس فقیر کو فارغ کراؤ۔ اتنے میں بچہ بھی گرتا ہے،
وہ یہاں پہ نہیں، تو آپ نے لکھنا ہے لازمی، بیوی پرچے پر لکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ باہر سے ننے کی اونچی آواز میں رونے کی آواز آتی ہے، تو وہ وہیں سے کمرے میں ہی چلا کر، یعنی کہ میاں کے سرہانے چلا کر پوچھتی ہیں کہ ارے اسے کیا ہوا، خون نکل آیا، اور یوں بہت شور مچاتی ہیں۔ رہی سہی کسر نوکر للو نے پوری کر دی، وہ ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے لگتا ہے۔ میاں تنگ آ کر ہائے ہائے اور توبہ توبہ کرتے ہیں۔ بیگم چیخ چیخ کر کبھی نوکر کو ڈانٹتی ہیں، کبھی فقیر کو، اور کبھی بچے کے لیے ڈانٹ کر پریشان ہوتی ہیں۔ شوہر ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیگم سے ٹوپی اور شیروانی منگواتے ہیں۔ بیگم پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے یا کیوں منگوا رہے ہیں، تو شوہر بتاتے ہیں کہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اتنا مختصر یہ خلاصہ ہے۔ اس میں ڈائلاگز آپ نے باقاعدہ جیسے ڈرامے کے ہیں وہ نہیں لکھنے، اپنے الفاظ میں چونکہ خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، تو آپ نے اس میں تمام بنیادی اور ضروری جو باتیں ہیں جو پریشانی کا باعث بنتی ہیں وہ ترتیب سے بیان کرنی ہیں، جو یہاں پہ کم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور یوں آپ نے یہ خلاصہ لکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس میں سارے پوائنٹس آئے ہیں اور یہ آپ کو بہترین ایک خلاصہ دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں اور لائک بھی ضرور کیجیے ویڈیو کو۔ اللہ حافظ۔